سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 تک گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل ہو چکا۔ آگے آیت نمبر 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب اجعل، اے ہمارے رب، اے میرے رب، کر دے ھذا بلدا آمنا، اسے امن والا شہر، وارزق اہلہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو عطا فرما، من الثمرات، پھل، جو یہاں کے رہنے والے ہوں انہیں رزق، انہیں پھل روزی عطا فرما، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اسے تو رزق عطا فرما پھلوں سے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن کفر، جس نے انکار کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے بھی کچھ میں برتنے کو دوں، متع یمتع، یعنی دنیا میں اس کو دینا، اسے بھی کچھ برتنے کے لیے دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن پھر اسے مجبور کر دوں گا دوزخ کی آگ کی طرف، یعنی اسے جہنم میں پھینکوں گا، وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکہ شریف کے لیے، تو یہ دعا کی کہ یا رب ذوالجلال، اسے امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ کیونکہ پیچھے جو آیت نمبر 120 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، قال ومن ذریتی، کہ یا رب ذوالجلال، یہ امامت میری اولاد میں بھی چلے، میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم، فاسق، کافر جو ہیں وہ اس امامت اور دینی امارت اور رہنمائی کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں امامت دینے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ میری اولاد کو بھی یہ امامت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امامت کا عہد جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، وہ اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلقاً اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخصیص فرمائی
کہ یہ امامت ملے گی آپ کی اولاد میں، لیکن صرف ان کو ملے گی جو نیک متقی پرہیزگار ہوں گے، وہی اس کے اہل ہوں گے، ظالم فاسق کافر اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق حاصل کرتے ہوئے اب دعا ہی صرف ایمان والوں کے لیے کی کہ یہ عرض کیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے جو رہنے والے ہیں اس شہر کے ان کو پھلوں سے رزق دے، لیکن خود ہی تخصیص کر دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیم فرما دی، عام کر دیا۔ قال ومن کفر فأمتعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوں گے ان کو بھی میں کچھ دوں گا، قلیلا تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی کی حد تک تو انہیں بھی ملے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن پھر ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تعمیم تھی، عام دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت سب اس کے اہل نہیں ہوں گے، صرف ایمان والے نیک متقی پرہیزگار اس کے اہل ہوں گے۔ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہی صرف ایمان والوں کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ امامت اور دنیا کے یہ جو دنیا کے اندر مال و دولت اور دنیا کی نعمتوں کا ملنا، اس میں فرق ہے۔ امامت کے اہل صرف نیک متقی پرہیزگار ہیں، وہی یعنی دینی رہنما پیشوا بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سب کو ملے گا، یعنی مومن کافر سب کو دنیا کی نعمتیں ملیں گی، لیکن یہ دنیا میں صرف پھر دنیا کے بعد فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ تو یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرماتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، محبوب فرما دو کہ کس نے حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاک رزق اس کو کس نے حرام کیا، یعنی اس کو حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو حرام قرار دے۔ قل ہی للذین آمنوا، محبوب فرما دو کہ یہ دنیا کے اندر جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ صرف ایمان والوں کے لیے فی الحیات دنیا، یعنی ہیں تو ایمان والوں کے لیے، لیکن ان کے صدقے میں سب کو مل رہی ہیں، کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، سب کو مل رہی ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے قل ہی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے فی الحیات دنیا، دنیا میں، لیکن ملیں گی سب کو خالصۃ یوم القیامہ، لیکن جب قیامت کے دن پھر کسی کو پھر صرف ایمان والوں کے لیے، دنیا میں ایمان والوں کے صدقے میں کفار کو بھی مل رہی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر کفار کو، فجار کو ایمان والوں سے اور متقی پرہیزگاروں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ لیکن یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے نہیں، ان کے صدقے میں دوسروں کو مل رہی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن پھر کسی اور کو نہیں ملیں گی، وہاں صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تعمیم فرما دی، اس کو عام فرما دیا کہ کافروں کو بھی دنیا میں دوں گا، لیکن ان کا ٹھکانہ پھر آگے جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس وقت کی؟ یہ اس وقت کی تھی جب کہ ابھی
مکہ کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی کوئی شہر نہیں تھا۔ تو ہاذا یا رب ذوالجلال کر دے اس کو بلدن آمنا، یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو دعا یہ ہو رہی ہے کہ یہاں شہر ہو جائے اور شہر بھی ہو امن والا، کیونکہ اس وقت تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ روایات کے اندر ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ حدیث پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ منقول ہے بخاری شریف اور باقی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لا کے یہاں مکہ شریف جہاں اب شہر آباد ہے اور بیت اللہ شریف ہے وہاں ان کو لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں ثم جاء بها ابراہیم وبابنها اسماعیل اسماعیل وہی ترضعہ، یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے حتی وضعہما عند البیت، یہاں تک کہ انہیں بیت اللہ شریف کے قریب بٹھا دیا۔ یعنی اس وقت بیت اللہ شریف تو نہیں تھا، لیکن جس جگہ اب ہے اس کے قریب عند دوحۃ، یہاں کوئی ایک درخت ہوگا، دوحۃ کا معنی ہوتا ہے گھنا درخت، سایہ دار درخت، تو کوئی درخت وہاں تھا، اس کے نیچے ان کو بٹھا دیا۔ فوق زمزم، زمزم سے اوپر کی جانب، فی اعلی المسجد، یعنی مشرق کی جانب زمزم کا کنواں بیت اللہ شریف سے، تو اس کے دوسری جانب مغرب کی جانب فی اعلی المسجد، وہاں پہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بٹھایا۔ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اس وقت وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، نہ وہاں پانی کا نام و نشان تھا۔ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا۔ وَوَضَعَ عِندَهُمَا جَوَابًا، اور ایک تھیلا وہاں یعنی ان کے پاس رکھ دیا، فیہ تمر، اس میں کچھ کھجوریں تھیں، وَسِقَاءٌ فیہ ماء، اور ایک مشکیزہ جس میں پانی ہے۔ یہ چیزیں یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو دودھ پیتے بچے ہیں، ان دونوں کو وہاں بٹھایا، اور ایک تھیلی جس کے اندر کچھ کھجوریں ہیں اور پانی کا ایک مشکیزہ جس میں پانی ہے، یہ دو چیزیں ان کے پاس رکھیں۔ ثم قفا ابراہیم منطلقا، اور کچھ کہے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یعنی رخ پھیر کے چل پڑتے ہیں۔ ان کو وہاں بٹھایا، تھیلی ہے جس میں کچھ کھجوریں ہیں، مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے، یہ دو چیزیں پاس رکھیں اور بغیر کچھ کہے وہ چل پڑتے ہیں۔ فَتَبِعَهُ أُمُّ اسماعیل، تو حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں وہ ان کے پیچھے گئیں۔ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ، دیکھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، تو پیچھے گئیں، پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي، اور ہمیں آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وادی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو نچلی جگہ ہوتی ہے، تو پہاڑوں پہ پانی ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو نیچے کی طرف آتا ہے اور وہ یعنی نالے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی وادی کہتے ہیں، عربی میں بھی وادی، عربی کا لفظ ہی اردو میں استعمال
الذی لیس فیہ انس ولا شیء، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز، نہ سبزہ، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی۔ فقالت لہ ذالک مرارا، کئی مرتبہ یہ بات انہوں نے کہی۔ وجعل لا یلتفت الیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ وہ سن ہی نہیں رہے، متوجہ ہی نہیں ہو رہے، چلے جا رہے ہیں اپنے، یعنی سر جھکا کے وہ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے وہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے میرے ساتھ، نہ کوئی یہاں آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی یہاں پہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو آپ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وہ یعنی گویا کہ سن ہی نہیں رہے اور چلے جا رہے ہیں۔ تو اب حضرت حاجرہ کہتے ہیں، حضرت حاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پہلے وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو ہم یہاں کیا کریں گے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ چلے جا رہے ہیں، رکتے بھی نہیں ہیں اور متوجہ بھی نہیں ہوتے، کوئی جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں نعم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ قالت اذن لا یضیعنا، تو پھر وہ عرض کرتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہی ہمارا حافظ و حامی و ناصر ہوگا۔ اب ذرا یعنی ایک انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان غور کر سکتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی والدہ ہیں حضرت حاجرہ، دو آدمی ہیں، اور ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی وہاں پہ سبزہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کو توکل علی اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ درجہ اور مرتبہ ہر کسی کو مل نہیں سکتا، یہ خاص بندگان خدا ہوتے ہیں جن کو یہ درجہ اور مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ بھی پھر کوئی شکایت نہیں کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ پانی کتنی دیر تک رہے گا اور یہ کھجوریں کتنی دیر تک چلیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا، یہاں کوئی درندہ آ سکتا ہے، کوئی ڈاکو آ سکتے ہیں، تو کیا کوئی نہ کوئی مکان ہے نہ کچھ ہے، تو کیسے یہاں رہیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر وہی مددگار ہوگا، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ خاص اللہ والوں کا مقام ہے۔ ثم رجعت، حضرت حاجرہ تو لوٹ گئیں، فن طلق کا ابراہیم، حضرت ابراہیم چلتے رہے، حتی اذا کان عند الثنیۃ لا یرونہ، چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک گھاٹی میں پہنچ گئے، لا یرونہ، جہاں سے وہ حضرت حاجرہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، جہاں تک تو وہ نظر آ سکتے تھے وہاں تک تو وہ چلتے رہے، اور جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب استقبل بوجہہ الی البیت، بوجہہ البیت، اب وہ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اب مڑ کے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، یعنی اس وقت بیت اللہ کوئی عمارت کوئی بلڈنگ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن یعنی تقدیر الہی کے اندر یہ تھا کہ یہاں پہ بیت اللہ بنے گا، یا بعض روایات میں جس طرح ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام
بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بحکم الہی اس کو تعمیر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے رہے، حج کرتے رہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو طوفان نوح میں پھر اس کی عمارت جو تھی اس کو تو اٹھا لیا گیا، اب وہاں ایک ٹیلے کی شکل میں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھیں، لیکن اب وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ تو اس کی طرف منہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا رب ذوالجلال میں اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسا کے جا رہا۔ اب ذرا غور کیجئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب ذوالجلال میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو۔ دو چیزیں یہاں پہ، ایک تو بسانا تو یہ ہے کہ وہاں پہلے کوئی گھر تعمیر کرتے جہاں گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہوتا، پھر وہاں سامان زیست کا سارا انتظام ہوتا، کھانے پینے رہنے ہر چیز کا انتظام ہوتا، تب تو کہہ سکتے ہیں بھائی بسا دیا۔ لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجوروں کی تھیلی ہے اور ایک پانی کا مشکیزہ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جانتے ہیں کہ اب سارے انتظامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا، تو اس لیے فرما رہے ہیں میں نے بسا دیا ہے۔ من ذریتی، من تبعیضیہ ہے، یعنی کچھ اولاد، حالانکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہی ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ابھی آگے ان کی اور بھی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، ان کی بھی ولادت ہونے والی ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب، یعنی بیت اللہ بھی ابھی نہیں بنا ہے، لیکن یہ بھی عطا الہی سے جانتے تھے کہ یہاں بیت اللہ شریف تعمیر ہوگا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ذوالجلال اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے بسا کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی محبت ڈال دی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کہیں بھی ہوں، ان کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، اس کا طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ڈالی گئی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کے دل، یعنی جن کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، ان کے دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ وہ سختیوں کو، موسم کی شدت کو سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، گھر بار یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کاروبار چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کچھ لوگوں کے دل
کر دے کہ وہ ان کی طرف جھک جائیں، ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ اب پھلوں سے رزق کہ اس وقت تو وہاں کوئی کسی قسم کا یعنی نام و نشان نہیں ہے، کوئی یعنی پھل نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی باغیچہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ شام کے علاقے سے ایک زمین کا ٹکڑا اکھیڑو۔ حضرت جبریل امین نے وہ زمین کا ٹکڑا اکھیڑا اور اس کو بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگوائے۔ تو یہ طاف یطوف، اس سے طائفن اسم فاعل کا صیغہ ہے، طواف کرنے والا۔ تو اس زمین کے ٹکڑے کو 7 چکر لگوائے بیت اللہ شریف کے، اور پھر مکہ شریف کے قریب اس کو رکھ دیا۔ اب وہی طائف ہو گیا۔ یہ طائف جو جگہ ہے، جو شہر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام سے یہ جگہ زمین کا ٹکڑا اکھیڑ کے اس کو بیت اللہ شریف کا طواف کروایا گیا، اور پھر اس کو وہاں رکھ دیا گیا بیت اللہ شریف یعنی مکہ شریف کے قریب۔ تو یہ طائف اس لیے کہ اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے۔ یہ تہامہ کا علاقہ ہے جہاں پہ اب شہر یہ طائف ہے۔ تو اب حالانکہ وہ سارا چٹیل بے آب و گیا میدان ہے، کوئی پانی کا نام و نشان کہیں نہیں، کہیں سبزہ نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان میں یہ طائف کا علاقہ بڑا سرسبز، جہاں باغات کی کثرت ہے اور ہر قسم کے وہاں پہ پھل ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کو ملک شام سے وہاں جا کے اس کو رکھ دیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ دنیا جہان کے پھل اور ہر موسم میں وہاں پہ ملتے ہیں، دنیا جہان کے پھل، اور پھر پورے سال ہر موسم میں وہاں پہ ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تو ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ وہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ کھاتی ہیں۔ ایک تھیلی کھجوروں کی ہے اور ایک مشکیزہ پانی کا۔ اب وہ پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں کتنی دیر تک چل سکتی تھیں؟ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ وَعَطِشَ ابْنُهَا، پانی ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل کو بھی پیاس لگی۔ تو اب وہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ کوئی آدمی نظر آئے، کہیں پانی کا کوئی نام و نشان ملے۔ اب دیکھا فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا، سب سے قریب جو اونچی جگہ تھی وہ صفا کی پہاڑی تھی۔ تو فَقَامَتْ عَلَيْهِ، وہاں پہ کھڑی ہوئیں، مستقبلت الوادی، آگے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے۔ تو وہاں کون تھا، کون نظر آتا؟ وہاں وہ اتری اور چل رہی ہیں۔ دوسری اس کے آگے جو دوسری اگر کوئی بلند جگہ تھی تو وہ مروہ تھی، یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں، سب سے قریب ان کے جہاں وہ یعنی ٹھہری تھیں صفا تھی۔ وہاں اوپر کہیں دیکھا ادھر ادھر کوئی نظر آئے، کوئی نہیں نظر آیا۔ اب مروہ کی طرف چلیں کہ وہاں پہنچ کے دیکھیں کہ شاید وہاں سے کوئی نظر آ جائے۔ تو
اب جا رہی ہیں، رستے میں ایک نچلی جگہ تھی، یعنی پانی کے گزرنے کی وہ جگہ تھی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، تو اس کو انہوں نے اس نالے کو، اس نچلی جگہ کو دوڑ کے عبور کیا اور مروہ پہ پہنچی۔ وہاں اوپر مروہ کے اوپر چل کے کھڑی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں نظر آیا۔ تو یہ ایسے ہوتا رہا۔ پھر وہاں سے اب مجبوری ہے، ضرورت ہے، ضرورت انسان کو سب کچھ کرواتی ہے، واپس پھر چلتی ہیں مروہ کی طرف، صفا کی طرف، کہ چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں شاید کوئی نظر آ جائے۔ رستے میں پھر اسی جب نچلی جگہ نالے میں پہنچی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تو اس کو دوڑ کے عبور کیا، پھر صفا پہ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یعنی وہ چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، 7 چکر ہو گئے، یعنی 3 دفعہ مروہ تک گئیں، پھر واپس آئیں، پھر چوتھی دفعہ جب وہ مروہ پہ پہنچتی ہیں اسی طرح۔ اب یہ جو ہیں یہ 7 چکر انہوں نے لگائے اپنی ضرورت کی وجہ سے، کہ وہ کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کوئی نظر آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم کر دیا کہ جو بھی آئے وہ حضرت حاجرہ کی اس سنت پر عمل کرے اور صفا مروہ کے درمیان وہ اسی طرح چکر لگائے، اور جس طرح انہوں نے چکر لگائے، جہاں سے وہ دوڑ کے گزری وہاں سے اب مردوں کے لیے وہاں دوڑنا بھی اسی طرح ضروری ہے کہ وہ اس کو تیزی کے ساتھ اس جگہ، اب حالانکہ وہاں کوئی نچلی جگہ نہیں ہے، اب وہ سب برابر جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن نشانی کے طور پر وہ پہلے سبز ستون ہوتے تھے جن کو کتابوں میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے، اب وہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں باقی جگہوں سے الگ اس کی یعنی نشانی کے طور پر۔ تو یہ حضرت حاجرہ کی وہ سنت ہے جس پہ حج اور عمرہ کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ اب جب وہ مروہ پہ پہنچی تو سمعت صوتاً، کوئی آواز سنی، تو جیسے ہی آواز سنی تو فوراً متوجہ ہو گئی، اپنے دل میں کہتی ہیں کہ وہ آواز تو آئی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر وہ خود ہی کہتی ہیں قد اسمعت ان کان عندک غواص، دوسری روایت میں ہے اغث ان کان عندک، کہ اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، آواز تو سنائی ہے، اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمْ، تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ ہے اور وہاں پہ انہوں نے فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ، تو اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنا پر مارا، حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، یہاں تک کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ اب بعض روایات میں یہ ہے کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں انہوں نے اپنی پیاس کی وجہ سے رگڑی تھیں، وہاں سے وہ زمزم شریف کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ اب حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ وہاں سے پانی نکل رہا تو پانی وہ اس طرح جوش مار کے نکل رہا ہے، تو انہوں نے اس کے گرد ایک آڑ سی بنائی، پانی رکے، آگے نہ پھیلے، اور اس کو اپنی زبان میں کہا زمزم، جو سریانی زبان، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔
یعنی حضرت حاجرہ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیتی، یا یہ فرمایا کہ اگر اس میں سے وہ لپ نہ برتی تو یہ ایک جاری چشمہ ہو جاتا، یعنی خود بخود یہ ایک چشمے کی صورت میں بہتا۔ بہرحال یہ حکمت خداوندی تھی۔ تو اب حضرت حاجرہ اس پانی کو پی رہی ہیں اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو دودھ پلا رہی ہیں۔ فقال لها الملک لا تخاف الضیعۃ، کہ حضرت جبریل جو فرشتے وہاں آئے تھے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہے، فإنہ ہونا بیت اللہ یبنیہ ھذا الغلام و ابوہ، یہاں اللہ کا گھر ہوگا جس کو یہ بیٹا، یہ لڑکا اور اس کا باپ اس کو بنائیں گے۔ تو بہرحال یعنی اس وقت صرف ان کے پاس یہی زمزم کا پانی تھا، اسی کو پی رہی ہیں۔ تو یہی زمزم کا پانی کھانے اور پینے سب سے کفایت کر رہا ہے کہ اب نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، پانی تو پی رہی ہیں، پیاس ہے، تو بھوک کے بھی اسی سے ختم ہو رہی ہے کہ یہی پانی ہے، اسی کو پی رہی ہیں۔ اب وہاں سے ایک قافلہ گزرا، بنی جرہم، یہ لوگ جو تھے خانہ بدوش، یعنی جنہوں نے اپنے گھر اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں ان کو پانی سبزہ ملتا وہاں پہ وہ اپنے خیمے لگا لیتے، اور جب وہاں سے سبزہ پانی ختم ہو جاتا تو وہ اپنے گھر جو ہیں وہ کندھوں، خانہ بدوش اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چلتے ہیں آگے جا۔ تو وہ لوگ عرب کے اندر بہت سے ایسے قبیلے ہوتے تھے جو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، بس جہاں پانی مل گیا وہاں ٹھہر گئے، جہاں سبزہ ملا جب ختم ہو گیا تو وہاں سے چل پڑے آگے۔ تو وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے گزرتے رہے، زندگیاں گزر گئی ہیں، کبھی یہاں پانی ہمیں نہیں ملا، لیکن یہ جو پرندہ ہے یہ تو پانی پہ ہوتا ہے، یہ پانی والا پرندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی پانی ہے، کوئی چشمہ ہے، لیکن ہمیں گزرتے ہوئے یہاں سے زندگی گزر گئی، ہمیں تو کہیں یہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ملا، لیکن پرندہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں کوئی پانی ہے۔ اب انہوں نے ایک دو آدمی بھیجے، بھائی جاؤ ڈھونڈو کوئی پانی ہوگا یہاں۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے، حضرت حاجرہ وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب وہ آئے اور آ کے انہوں نے عرض کی نینا لنا ان ننزل عندک، کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ ٹھہر جائیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ٹھہر سکتے ہو، لیکن اس پہ حق میرا ہوگا، پانی پہ، اس پہ یہ نہیں کہ تم اپنا حق جماؤ۔ اب وہ وہاں پہ ٹھہر گئے اور وہاں پہ ایک اس طرح آبادی ہوگی، مکہ شریف کا ایک یعنی چھوٹا سا شہر، ایک بستی جو ہے وہ آباد ہوگی، وہ قبیلے والے وہاں۔ اب حضرت اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد وَمَاتَتْ أُمُّ اسماعیل، آپ کی والدہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اسی قبیلے میں سے ایک خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہیں، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب وہ جو خاتون تھی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے سسر ہیں، حضرت اسماعیل کے والد ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو گئے ہوئے ہیں، خراجہ یبتغی لنا، وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے۔
تو پوچھا بھئی آپ کے گزر بسر کیسے ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا بہت تنگی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے خاوند آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ کوئی بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ، اور ساتھ میں یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ ایک تو سلام کہنا اور پیغام یہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ فلما جاء اسماعیل، حضرت اسماعیل آئے کأنہ آنس شیئا، حضرت اسماعیل کو ہواؤں نے خبر دے دی کہ آج کوئی یہاں، یہ فضائیں بدلی بدلی معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ انہوں نے فضا میں سونگ لیا کہ آج کوئی اللہ والا یہاں سے گزرا ہے۔ تو کأنہ آنس شیئا، کچھ انہوں نے محسوس کر لیا بھئی آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، کچھ فضائیں اور ہوائیں، یہ مہکی مہکی فضائیں کچھ بتا رہی ہیں، ان کو محسوس ہوا۔ فقال هل جاءکم من احد، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کیا آج کوئی تشریف لائے تھے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا ہاں، جاءنا شیخ قضا و قضا، ایسے ایسے حلیے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ فسألنا عنک فاخبرتہ، آپ کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوں، اور انہوں نے پوچھا بھئی کیسے تمہارا گزر بسر ہو رہا ہے، تو میں نے بتا دیا بھئی ہم مشکل میں، سختی میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا انہوں نے کوئی وصیت، کوئی نصیحت کی تھی؟ قالت نام امرنی ان اقرأ علیک السلام، ایک تو انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور دوسرا یہ کہا تھا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میرے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے یہ جو فرمان ہے نا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو فارغ ہے، کہ تو اس گھر کے لائق نہیں ہے۔ حکمت خدا بندی یہ تھی کہ جس عورت نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امین بننا تھا، وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ و شکایت کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ عورت نور محمدی کے امین بننے کے قابل نہیں ہے، ان کو طلاق دے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی، پھر اور نکاح کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اب پھر اسی طرح حضرت اسماعیل گھر میں موجود نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسی طرح ان سے پوچھا بھئی اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا بہت ادب کیا، احترام کیا، تو پوچھا بھئی آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے لے آتے ہیں، ہم وہ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ملاقات اس دفعہ بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہی ہوگا بھئی ٹھہرنا نہیں ہے، پہلی دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تمہارے خاوند آئیں تو ان کو میرا سلام دینا، اور اس کو کہنا کہ یثبت عتبۃ بابہ، کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ فلما جاء اسماعیل، حضرت اسماعیل آتے ہیں، پھر محسوس ہوتا ہے کہ آج فضائیں بدلی ہوئی ہیں، فضائیں کچھ
جو ہے وہ پیغام دے رہی ہیں، تو آ کے پوچھتے ہیں حل اتاکم من احد، کیا کوئی تشریف لائے تھے؟ قالت نام اتانا شیخ، اس طرح کے مطلب ہے کہ وہ بزرگ تشریف لائے تھے، ان کی بڑی تعریف کی کہ بڑے وہ یعنی مرتبے والے بزرگ کوئی معلوم ہوتے تھے۔ فَسَأَلَنِي عَنْكَ، آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا، انہوں نے ہماری گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ قال فَأَوْصَاكَ بِشَيْءٍ، حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کیا انہوں نے کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک تو آپ کو سلام کہتے تھے، اور وَيَأْمُرُكَ أَن تُثْبِتَ عَتَبَ بَابِكَ، اور یہ کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تو میرے ابا جان حضرت ابراہیم تھے، اور گھر کی چوکھٹ سے مراد تو ہے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے برقرار رکھوں۔ یعنی پہلے چونکہ انہوں نے شکوہ و شکایت کیا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سید الانبیاء کے دادی ان کی جدہ بننے کے قابل نہیں ہے، ان کے نور کے امانت دار ہونے کے قابل نہیں ہے، ان کو یعنی طلاق کا حکم دیا تھا، اور یہاں حکم دیا کہ ہاں یہ عورت جو ہے یہ نور محمدی کے امین بننے کی قابل ہے، ان کو برقرار رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اس طرح یہ جو روایات میں کہ 2 دفعہ تشریف لائے، لیکن دونوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حکم خداوندی یہی تھا کہ وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، جانا ہے اور آ جانا ہے، اور حکمت خداوندی بھی یہی تھی کہ وہ آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود نہ ہوں۔ تو 2 دفعہ تشریف لائے، دونوں دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، مکہ شریف سے ہو کے وہ واپس چلے گئے۔ اب جب تیسری دفعہ آتے ہیں تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر، اس کا چونکہ اگلی آیات جو ہیں ان کے اندر ذکر ہے، تو اس کا انشاءاللہ آئندہ جو درس ہے اس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور چیز جو مفسرین کرام نے اس کے ضمن میں لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی آیت کے ضمن میں، یہ علامہ قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل میں یہ بحث ہے یہاں پہ یہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اسے امن والا شہر بنا۔ تو بحث مفسرین کرام میں یہ چلی کہ کیا مکہ پہلے سے وہ حرم تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ حرم بنا، یعنی جس طرح اب وہاں پہ شکار کرنا منع ہے، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی درندہ بھیڑیا یا شیر یا کوئی درندہ کسی ہرن کسی شکار کے پیچھے اگر وہ لگتا ہے اور وہ بھاگ کے حدود حرم کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کا تعاقب نہیں کرتا، اس کا پیچھا نہیں کرتا، حالانکہ یہ حدود حرم مکہ شریف سے کافی باہر تک ہے، اور وہاں کوئی لکیر، کوئی دیوار، کوئی نشان نہیں ہے، لیکن جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ حدود حرم یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو وہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ اس کا شکار نہیں کرتے۔ اور انسانوں کو بھی منع ہے کہ وہاں سے کسی قسم کا نہ درخت توڑے جائیں اور نہ وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں منع۔ اب مفسرین کرام میں بحث یہ چلی کہ کیا یہ پہلے سے حرم ہے یا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنا۔ اب اس میں دونوں طرح کی آراء ہیں کہ پہلے سے حرم تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ حرم بنا، دونوں طرف بہرحال اس کے دلائل جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے دن، یعنی جب مکہ فتح ہوا تو دوسرے دن آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ شہر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن حرمت والا بنایا۔ یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے یہ حرمت والا ہے، تو اس کی حیثیت حرم والی ہے۔ تو جو چیزیں منع ہیں وہ، تو پھر مفسرین کرام نے کہا کہ یہ شروع سے تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی دعا سے اس کی تجدید ہوئی کہ اسی چیز کا دوبارہ بیان کیا گیا کہ یہ حرم تو شروع سے ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس کی تجدید اور اس کا دوبارہ سے بیان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے اس وقت سے یہ جو ہے حرمت والی جگہ، حرمت والا شہر ہے، اور یہ قیامت تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے یہ حرام ہے، یعنی جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں اس کی یہی حیثیت ہے کہ یہ حرم ہے، اور یہاں پہ جو پابندیاں ہیں حرم والی وہ سب اس وقت سے موجود ہیں، اور یہ تا قیام قیامت یہ سب کی سب رہیں گی۔ اور مکہ شریف میں لڑائی جھگڑا جنگ جدال سب جو ہیں وہ منع ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جنگ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی اور نہ میرے لیے حلال ہے مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا کچھ حصہ میرے لیے یہاں پہ جو ہے جنگ اس کو حلال قرار دیا تھا کہ اس موقع پہ ہم جنگ کر سکتے تھے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے یہ ہدایت تھی تمام لشکر کو کہ جنگ میں پہل نہ کی جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے اس سفر کو آپ نے خفیہ رکھا کہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے تاکہ جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے۔ دوسرا یہ تھا کہ لشکر کو سختی سے یہ ہدایت تھی کہ تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، مکہ شریف کے اندر کسی قسم کا کچھ تو خون نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر تم پر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر تم مدافعانہ یعنی اپنا دفاع کرتے ہوئے جو ہے نا پھر تم لڑائی کر سکتے ہو، تمہاری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس ایک گھڑی کے لیے میرے لیے مکہ شریف میں جنگ کو حلال کیا گیا تھا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ تمہاری طرف سے جو ہے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، اگر تم پہ حملہ ہو تو تم مدافعانہ طور پر اپنا دفاع کرتے ہوئے تم لڑائی کر سکتے ہو۔ اور ہوا بھی یہی کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے یعنی اس طرف سے جو لوگ مکہ شریف میں اسلامی لشکر کے لوگ جو دستہ داخل ہو رہا تھا انہوں نے اچانک ان پہ حملہ کر دیا، تو پھر مسلمانوں نے آگے سے مقابلہ کیا، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور کچھ حملہ آور جو تھے ان میں سے کچھ مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا تو حضور نے پوچھا، تو عرض کیا گیا حضور کچھ لوگوں نے اسلامی لشکر پہ حملہ کیا تھا، ان کا مقابلہ کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر قیامت تک حرمت والا ہے، اس میں جنگ جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں، بلکہ میرے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ صرف ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ یہ یعنی برقرار ہے۔ میرے لیے صرف ایک کچھ وقت کے لیے اس کو حلال کیا گیا تھا، اب اس کے بعد یہ میرے لیے بھی یہاں پہ جنگ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا اس کا نہ کانٹا توڑا جائے گا نہ اس کا شکار ڈرایا جائے گا، یعنی وہاں پہ درخت جو ہیں ان کو بھی کاٹنا منع ہے، حدود حرم کے اندر ان درختوں کو بھی نہیں کاٹ سکتے، اور شکار کرنا تو منع،
یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں شکار کو بھگایا جائے کہ وہ حدود حرم سے باہر چلا جائے تو پھر وہاں اس کو پکڑ لیا جائے، یعنی اس کو شکار کرنا بھی منع ہے، اس کو ڈرانا بھی منع ہے، اور اس کی گری پڑی چیز اس کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ جو اس کا اعلان کرے، یعنی اعلان کرنے کی نیت سے اٹھا کے وہ اعلان کرے لوگوں میں یہ کس کی چیز ہے۔ اور فرمایا نہ اس کی خشک گھاس کاٹی جائے گی، خشک گھاس اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ازخر گھاس اس کا استثناء فرما دیں۔ یہ وہاں ایک گھاس تھی جو وہاں کے لوہار جو ہیں وہ اپنی بھٹی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور لوگ اپنے گھروں میں اس کو استعمال یعنی چھتوں وغیرہ پہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ازخر جو ہے یہ ایک گھاس ہے، اس کا نام ازخر، اس کو عربی میں وہاں کہتے ہیں، یہ تم استعمال کر سکتے ہو۔ باقی جو ہے کسی قسم کا وہاں کا نہ درخت کاٹا جائے گا اور نہ وہاں پہ شکار کیا جائے گا، لڑائی جھگڑا وہاں پہ منع ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرما دیا بھئی یہ حکم ہے۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا استثناء فرما دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کو مستثنا کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہو، اس گھر گھاس، باقی کچھ نہیں، کوئی اور یہاں کا درخت نہیں کاٹے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، شریعت مطہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ شریعت ہے۔ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں حکم دے دیں اور جس کو چاہیں جو رعایت جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی نہیں ہے کہ وہ ادھر سے خط لاتا ہے اور آ کے لا کے دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک شارع کی ہے کہ حضور شریعت مطہرہ کی تشریح فرماتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جو چاہیں حکم دے دیں، جس سے چاہیں کوئی حکم جو ہے اس کو اٹھا دیں، اور جس طرح چاہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ جس طرح دیکھیے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری نے کئی مرتبہ اس کو بخاری شریف میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ ایک صحابی وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور رمضان شریف کا روزہ رکھا تھا، اس کو توڑ دیا، روزہ رکھ کے توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا حل موجود ہے۔ عرض کیا حضور کیا؟ فرمایا ایک جا کے غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے عرض کیا حضور غلام سے کہاں آزاد کروں، میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں، غلام تو ہے ہی نہیں، نہ خرید سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا ایسے کرو، جاؤ جس طرح وہ یعنی یہ کفارہ جو ہے بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے اس کو بیان فرمایا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرو، نہیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ عرض کیا حضور ایک تو رکھ نہیں سکا، تو 60 مسلسل ان میں سے اگر 59 رکھ کے ایک چھوڑ دیا تو پھر ختم، پھر نئے سرے سے شروع کرو، ایک تو رکھ نہیں سکا 60۔ اچھا فرمایا جاؤ جا کے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا حضور اپنے بچے جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ پھر۔ اب ہمارے پاس یا قبلہ چشتی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو ہمارے پاس تو اب 3 بھی نہیں بلکہ 2 آپشن باقی رہ گئے ہیں کہ غلام یہ ختم ہو گیا، اب 2 ہی آپشن ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یا تو 60 مسلسل روزے رکھو، اور اگر کوئی نہیں فَبَلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر 60 مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا ہے
پھر اگلا آپشن ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا. تو اگر 60 روزے رکھ سکتا ہے تو پھر 60 مسلسل روزے ہی رکھنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن وہ کسی اور کے پاس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب وہ بیٹھ گئے تو ایک شخص کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. صدقے کی وہ کھجوریں تھیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے روزہ توڑنے والا؟ عرض کی حضور میں یہ حاضر ہوں. فرمایا ایسے کرو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور جا کے مدینہ شریف کے مسکینوں میں تقسیم کر دو. لے جاؤ اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اب دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے کہ اپنے پاس سے کھجوریں دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جاؤ تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. عرض کیا حضور اپنے بچوں کو ہی نہ کھلا دو. فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. ھذا لک لا لغیرک، یہ صرف تیرے لیے ہے. یہ نہیں کہ کل کوئی اور روزہ توڑ کے آ جائے اور کہے حضور کھجوریں دو، جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں کفارہ ہو جائے. نہیں، باقیوں کے لیے وہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ اسپیشل رعایت تیرے لیے تھی، اور یہ کوئی خاص موقع ہوتا تھا جب ایسے یعنی کوئی موج ہوتی تھی. حضور کا دریائے رحمت جب جوبن پہ ہوتا تو ایسے یعنی ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا ھذا لک لا لغیرک، صرف تیرے لیے یہ ہے کہ اپنے پاس سے کھجوریں دے کے یہ فرمایا کہ مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. حضور اپنے بچوں کو ہی کھلا دوں. فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو ہی کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. محب یہ کہتا ہے کہ محبوب میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ تیرا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا شریک بنا دیتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں اگر کوئی کہے بھی تو ہم شریک نہ بنائیں. کیونکہ شریک کیا ہوتا ہے؟ جب دو آدمیوں میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، کاروبار اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ نہ لے جائے، وہ زیادہ نہ لے جائے، وہ کوئی نہ مار لے. تو پارٹنرشپ میں تو ایک دوسرے کی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نہ لے جائے، وہ نہ لے جائے. لیکن محب یہ کہتا ہے محبوب میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ تیرا. تو حضور اللہ کے محبوب ہیں، شریک نہیں ہیں. جو مزہ محبوب میں ہے وہ شریک میں کہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے کہ حضور جس کے لیے جو چاہیں حکم دے دیں اور جس کے لیے جو چاہیں وہ استثناء فرما دیں اور اس کو جس چیز میں چاہیں رعایت فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.